بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ اورینٹیشن سیشن ہے فار CSS اور PMS کے لیے. میرا نام سمیرہ لیاقت ہے اور میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر منسٹری آف انفارمیشن براڈ کاسٹنگ میں 2015 سے سرو کر رہی ہوں. اگر تھوڑا سا میرے بارے میں دیکھا جائے تو میری اسٹڈیز MBA HR رہی پنجاب یونیورسٹی لاہور سے. اس کے ساتھ ہی میں ایجوکیشنسٹ کے طور پر اور ایڈمنسٹریٹر کے طور پر نیٹو اسکول ایجوکیٹر جو لاہور گرامر کے ساتھ وابستہ رہی. 2015 میں نے اپنا CSS کا ایگزام کیا اور انفارمیشن گروپ میں میری ایجوکیشن ہوئی. اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے طور پر میں الیکٹرانک میڈیا پبلیکیشن کے ڈائریکٹریٹ کو سرو کر چکی ہوں, پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کو کر چکی ہوں اور کرنٹلی آڈٹ بیورو آف سرکولیشن میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی پوزیشن کے اوپر سرو کر رہی ہوں. چونکہ ہمارا یہ سیشن CSS اور PMS دونوں کے حوالے سے ہے, دونوں کی اورینٹیشن کے حوالے سے ہے, جو کہ بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے, اور خاص طور پہ وہ اسٹوڈنٹس جو کہ ابھی اپنے بیچلر سے نکلے ہیں اور یہ ارادہ کرتے ہیں کہ ہم CSS کا ایگزامس دیں یا PMS کا ایگزام دیں, اور انہیں نہیں معلوم کہ ان دونوں کمپیٹیٹیو ایگزامس کے لیے انہیں کس طرح سے تیاری اسٹارٹ کرنی چاہیے. تو دونوں کو کلیکٹیولی لے کے چل رہے ہیں ہم. اس سیشن کو اکٹھا رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹس CSS کے لیے اپیئر ہو رہے ہیں وہ PMS کے لیے بھی ہوں, اور جو PMS کے لیے اپیئر ہونا چاہتے ہیں وہ CSS کے لیے بھی ہوں, کیونکہ مور اور لیس ان کی جو اسٹڈیز ہیں وہ اور جو تیاری ہے, پریپریشن ٹائم اور جو اس کا مٹیریل ہے وہ تقریباً ایک جیسا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ 70% تیاری جو ہے وہ آپ کی ایک طرح سے ہو جاتی ہے. تو یہ بہت بہتر ہوگا کہ اگر آپ CSS کے لیے اپیئر ہونا چاہتے ہیں تو آپ ساتھ ہی ساتھ PMS کی بھی تیاری کریں. تو یہاں پہ آپ کو جو اورینٹیشن دی جا رہی ہے وہ انہی دونوں کمپیٹیٹیو ایگزامس کے لیے دی جا رہی ہے. نیکسٹ ویڈیو کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ CSS اور PMS جو ہیں ان دونوں کے لیے ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کیا ہوتا ہے, لیکن فی الحال پہلے آپ ان دونوں کمپیٹیٹیو ایگزامس کا ایک اورینٹیشن لے لیجیے. CSS اور PMS دونوں, سب سے پہلے تھوڑا سا PMS کے حوالے سے دیکھیں تو یہ پروونشل لیول پہ ایگزام دیا جاتا ہے, یعنی جیسے ہمارے پروونسز ہیں پنجاب, خیبر پختونخوا, بلوچستان, گلگت بلتستان, تو ان سب کے جو ایگزامس ہیں وہ الگ الگ کنڈکٹ کیے جاتے ہیں, اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ پروونشل لیول کا ایگزام ہے. اس میں جب ایجوکیشن ہوتی ہے, ایک ایگزام کو پاس کرنے کے بعد سائیکولوجیکل اور میڈیکل کلیئر ہوتا ہے, تو BS17 کے اندر BPS 17 کے اندر ایلوکیشن کی جاتی ہے. پروونشل ڈپارٹمنٹس جتنے بھی ہیں اس ایک پروونس کے, ان سب کے اندر کام کیا جاتا ہے, اور جو ایلوکیٹی ہوتا ہے سیکریٹریٹ کے اندر, ڈائریکٹریٹس کے اندر کام کرتا ہے, سیکشن آفیسر کے طور پر, اسسٹنٹ کمشنر کے طور پر, میجسٹریٹ کے طور پر, تحصیل, ڈویژن, ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر یہ سب کام کر سکتے ہیں. اگر ہم اس PMS کے بعد CSS کے اوپر چلے جائیں تو CSS کمپیٹیٹیو ایگزام ہے بالکل اسی طرح جس طرح PMS ہے, لیکن یہ فیڈرل لیول کے اوپر ہے. فیڈرل لیول کا مطلب یہ ہے کہ یہ پورے پاکستان کے اوپر اپلیکیبل ہے, اور اس میں ایلوکیٹ ہونے کے بعد جو ایلوکیٹی ہے وہ 17 گریڈ سے اپنی ورکنگ کا آغاز کرے گا. فیڈرل لیول پہ بھی کام کر سکتا ہے اور یہ پروونشل لیول پہ بھی کام کر سکتا ہے. جو ڈپارٹمنٹس ہیں, سیکریٹریٹ ہیں, ڈائریکٹریٹس ہیں, ان سب کے اندر CSS آفیسر, CSP آفیسر کی ایلوکیشن کی جا سکتی ہے. اسسٹنٹ ڈائریکٹرس کے طور پر یہ کام کرتے ہیں جب ان کی ایلوکیشن ہوتی ہے, یا اسسٹنٹ کمشنرس کے طور پر, سیکشن آفیسرز, اسی طرح مختلف گروپس جو موجود ہیں ہمارے CSS کے, ان میں ایلوکیٹ ہونے والے لوگوں کو مختلف ناموں کے ساتھ ڈیزگنیٹ کر دیا جاتا ہے, لیکن یہ 17 گریڈ سے اسٹارٹ ہوتا ہے. CSS جو ہے وہ تھوڑا سا ایک ایج حاصل کرتا ہے, کس وجہ سے, کیونکہ اس میں ایلوکیٹ ہونے کے بعد آپ کی جاب کسی بھی پروونس میں بھی ہو سکتی ہے اور کسی بھی فیڈریشن میں بھی ہو سکتی ہے. یہاں تک کہ CSP آفیسر باہر کے ملکوں میں جا کے بھی سرو کرتے ہیں, جیسے کہ پریس اٹاچیز ہوتے ہیں وہ بھی باہر سرو کرتے ہیں, کامرس اینڈ ٹریڈ کے جو آفیسرز ہوتے ہیں وہ بھی باہر سرو کر سکتے ہیں دوسرے ملکوں میں جا کے, اور فارن آفس کو باہر سرو کرتا ہی کرتا ہے. اگر دونوں کے کمپلسری سبجیکٹس کا حساب لے لیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پنجاب کا جو PMS ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے, اور باقی کا جو KPK کا PMS ہے وہ, اور CSS کا PMS, یہ دونوں بالکل ایک جیسے ہیں. تو KPK والے جو ہیں جب وہ پریپیئر کریں گے تو وہ لازمی طور پر CSS بھی ساتھ ہی کر لیں, کیونکہ ان کا ایک ہی ہے. تو دونوں کو اگر ایک ہی مائنڈ کے ساتھ لے کے چلیں تو یقیناً آپ کی تیاری جو ہے وہ بہتر ہوگی. اگر ہم پنجاب کی PMS کی بات کریں تو اس میں انگلش ایسے, انگلش کمپریہینشن, اردو, جنرل نالج جس میں نیگیٹو مارکنگ ہوتی ہے, اور یہ واحد سبجیکٹ ہے سارے کمپیٹیٹیو ایگزامس میں جس کے اندر نیگیٹو مارکنگ کی جاتی ہے. اسلامک اسٹڈیز اور پاکستان افیئرز جو ہیں وہ شامل ہے.
ये तकरीबन आपके 6 सब्जेक्ट बनते हैं, इंग्लिश के 2, उर्दू का, जनरल नॉलेज का, इस्लामिक स्टडीज़ का और पाकिस्तान अफेयर्स का। इसके साथ ही साथ मैंने इसकी कुछ अहम किताबें जो हैं वो भी लिख के दी हैं ताकि आप इनको स्टडी कर सकें। पंजाब की पीएमएस के लिए आपको ये प्रिपेयर करना है, और अगर आप सीएसएस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इंग्लिश एसे, इंग्लिश कम्प्रीहेंशन, इस्लामिक स्टडीज़, जनरल नॉलेज के अंदर 3 सब्जेक्ट्स जो हैं वो देखने पड़ेंगे, यानी एवरीडे साइंस का एक अलग पेपर होगा, करंट अफेयर्स का एक अलग होगा और पाकिस्तान अफेयर्स का एक अलग होगा। ये कलेक्टिवली जनरल नॉलेज में शामिल किए जाते हैं, 100 मार्क्स के पेपर्स होते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि सीएसएस और पीएमएस दोनों, जहाँ मैंने पंजाब लिखा है ये बेसिकली पीएमएस है, तो सीएसएस और पीएमएस की तैयारी ऑलमोस्ट एक जैसी है, सिर्फ थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं। जैसे इंग्लिश एसे की अगर हम बात करें तो दोनों में मौजूद है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो इंग्लिश एसे पीएमएस में दिया जाता है उसमें वर्ड काउंट थोड़ा कम होता है, और जो सीएसएस का इंग्लिश एसे है वो उसके वर्ड काउंट जो है वो ज़्यादा होते हैं। इंग्लिश कम्प्रीहेंशन सेम है, उर्दू की एडिशन होती है पीएमएस में, लेकिन सीएसएस में उर्दू नहीं दी जाती। जनरल नॉलेज एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, लेकिन ये बहुत वास्ट है और इसके अंदर काफ़ी टॉपिक्स जो हैं वो इंक्लूड होते हैं। डेफिनेटली जब आप जनरल नॉलेज के लिए प्रिपेयर करेंगे पीएमएस में तो वो आपको सीएसएस में ऑटोमेटिकली हेल्प करेंगे। इस्लामिक स्टडीज़ दोनों में शामिल है, सीएसएस में भी और पीएमएस में भी, और पाकिस्तान अफेयर्स भी दोनों में शामिल है, सीएसएस में भी पीएमएस में भी। अब जो डिफरेंस सीएसएस के अंदर आ रहा है वो करंट अफेयर्स का आता है जो सेपरेट एक पेपर लिया जाता है, और एक एवरीडे साइंस का पेपर है जो सेपरेट थ्योरेटिकल होते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंसेस हैं, अदरवाइज इन दोनों की जब तैयारी आप करेंगे तो यकीनी तौर पर ये एक दूसरे को ओवरलैप भी करेंगी, और बेटर भी यही है कि जब आप अपने मास्टर्स करके फारिग होते हैं और जब आप अपना बीए करके फारिग होते हैं, क्योंकि एलिजिबिलिटी का जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो बैचलर्स है, तो अगर आप बैचलर्स करके फ्री हो रहे हैं तो आप यकीनी तौर पर एक चीज़ को अपने जहन में बिठाएं कि अगर आप पीएमएस के लिए अपेयर हो रहे हैं तो आपने साथ में सीएसएस भी करना है, और सीएसएस के लिए अपेयर हो रहे हैं तो आपने पीएमएस का भी एग्जाम देना है, क्योंकि ये 3 अटेम्प्ट्स हैं और ये हर एक की लाइफ में सिर्फ थोड़े अरसे के लिए अवेलेबल होती हैं, तो अपॉर्चुनिटी को ज़ाया नहीं करना। कंपलसरी के लिए कुछ किताबें हैं जो रेकमेंड की जा रही हैं, जैसे इंग्लिश प्रेसी और कंपोजिशन के लिए बहुत अच्छी किताब है जो स्पेशली बिगिनर्स के लिए है, या प्रोफेसर आफ्ता साहब की है टू द पॉइंट के नाम से। वेरन मार्टिन की किताब बहुत अच्छी है, इसमें प्रैक्टिस के लिए बाकायदा एक्सरसाइजेस दी गई हैं, आप इनको प्रिपेयर जरूर कीजिए। रेमंड मर्फी की किताब बहुत अच्छी है, आप इसको भी देख सकते हैं। इंग्लिश एसे के लिए आर्टिकल्स और न्यूज़पेपर्स को देखें, कोई किताब लेने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश एसे का पेपर हर वो बच्चा अच्छा कर सकता है जो कि अपने व्यूज़ को डेवलप करना सीख चुका हो, जिसके पास वोकैबुलरी हो, जिसके पास सेंटेंस कंस्ट्रक्शन का पूरा एक आइडिया मौजूद हो। तो आर्टिकल्स और न्यूज़पेपर्स आपको इसमें बहुत हेल्प करते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप राइटिंग स्टाइल देखना चाहें और कोई डेवलप करना चाहें अपना राइटिंग स्टाइल, तो आप टी एस इलियट जो बहुत बेहतरीन एक एसेस्ट थे उनको आप देख सकते हैं, इनकी राइटिंग एक्सप्रेशन को देख सकते हैं। इसके अलावा अखबार में आने वाले फीचर्स और मैगजीन्स ये बहुत अहम है, अगर आप इनको देखेंगे, इनको पढ़ेंगे, मैगजीन्स के अंदर जो कॉलम्स लिखे जाते हैं, जो फीचर्स लिखे जाते हैं बड़े बड़े, उन फीचर्स में एक बड़ी डेप्थफुल नॉलेज मौजूद होती है। तो इंग्लिश एसे के लिए कोई किताब की रिकमेंडेशन नहीं है, बस इन्हीं चीज़ों से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं और प्रैक्टिस। फिर आपका इस्लामिक स्टडीज़ आ जाता है। इस्लामिक स्टडीज़ के लिए सुहेल भट्टी की किताब बहुत बेहतरीन है। इसके अलावा नज़रिया हयात या खुर्शीद अहमद साहब की इस्लामी नज़रिया हयात, ये किताब बहुत अच्छी है, अगर आप इसको पढ़ सकते हैं तो इसे ज़रूर पढ़िए। जी, इसके बाद एक अहम चीज़ जिसके ऊपर बहुत डिस्कशन की जाती है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, जो कि पूछा जाता है कि कौन से रखे जाएँ। अब एक चीज़ आपने अपने जहन में ये रखनी है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जब भी आप रखेंगे तो आपने अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड और अपना इंटरेस्ट ज़रूर देखना है। जब आप ईएमएस की तैयारी करते हैं या सीएसएस की तैयारी करते हैं तो उसके बाकायदा एक सिलेबस मौजूद होता है जो कि एफपीएससी की वेबसाइट पे और पीपीएससी की वेबसाइट पे अपडेटेड फॉर्म में मौजूद होगा। आपने उसको डाउनलोड करना है, उसको पढ़ना है, सिर्फ एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा नहीं, 4 दफ़ा आपने उसको पढ़ना है, और 5वीं दफ़ा भी उसे पढ़ना है। यानी आपका इतना सिलेबस पे ग्रिप हो कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो सब्जेक्ट आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं उसमें क्या कुछ है, क्या चीज़ें मौजूद हैं, और उसके लिए आपके पास 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो आप अपनी एजुकेशनल बैकग्राउंड के मुताबिक सब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं या फिर आप अपने इंटरेस्ट के मुताबिक सब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं।
تو یہی وہ دو کرائٹیریاز ہیں، کسی سے پوچھنے، کسی سے سجیشن لینے یا کسی کے کہنے پر اپنے آپشنل سبجیکٹس کو نہیں دیکھنا. آپ کے آپشنل سبجیکٹس صرف اور صرف سلیکٹ ہونے چاہیے آپ کی اپنی مرضی کے مطابق. ایک تھوڑا سا ٹرینڈ آپ کو دکھایا جا رہا ہے جو کہ پی ایم ایس کے گروپ میں دیکھا گیا تھا 2019 میں. جیسے اس کے اندر گروپ اے، گروپ بی، سی، ڈی، ای، ایف اور یہ جی، یہ آپ کے پاس 7 مختلف گروپس ہیں، جس کے اندر اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو اس میں کچھ کلر اسکیمز دکھائی گئی ہیں. یہ کلر اسکیمز جو ہیں وہ ریڈ کلر میں جو ہیں یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں. ڈیفیکلٹ اس لیے کہ بہت کم لوگوں کے بیک گراؤنڈس ان سبجیکٹ سے میچ کرتے ہیں، انٹرسٹ بہت کم لوگوں کو ہوتا ہے ان سبجیکٹ کے اندر، اور پھر دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ان کی گائیڈنس بھی بہت مشکل سے ملتی ہے. آپ سلیکٹ ضرور کر سکتے ہیں، چوز کر سکتے ہیں. if somebody wants to take mathematics as optional subject and if he considers himself perfect in mathematics, he may go for it. لیکن بیٹر یہ ہے کہ آپ وہ سبجیکٹ سلیکٹ کریں جن کو آپ ایزیلی پڑھ سکیں. ایک اور چیز آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ جو سوشل سائنسز سے ریلیٹڈ سبجیکٹس ہیں، جو کہ آپ کو زیادہ تر گرین کلر کے پارٹ میں نظر آ رہے ہیں، یہ سبجیکٹ اس قسم کے ہیں کہ اگر آپ کا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ بھی نہیں ہے ان کا تو آپ اس کو رکھ سکتے ہیں، آپ ایزیلی اس کو پڑھ سکتے ہیں. ویٹرنری سائنسز کو چھوڑ دیں، زیولوجی کو چھوڑ دیں. بہرحال جو کلر اسکیم گرین میں شو کی گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ سبجیکٹس ہیں جن میں مارکس اسکورنگ زیادہ آئی ہے لوگوں کی. باقی بزنس ایڈمنسٹریشن، پبلک ایڈمنسٹریشن آپ لے لیجیے، میس کمیونیکیشن لے لیں، سوشولوجی، سوشل ورک، سائیکالوجی، فلاسفی، پولیٹیکل سائنس، لا، ہسٹری، ایگریکلچر، یہ سارے وہ سبجیکٹس ہیں جو بہت آسانی سے آپ بغیر ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کے بھی رکھ سکتے ہیں. تو پی ایم ایس میں گروپس کی یہ گروپس آپ کے پاس موجود ہیں اور انہی گروپس میں سے آپ نے اپنے سبجیکٹس کو سلیکٹ کرنا ہے. جو کے پی کے لیے پی ایم ایس لیا جاتا ہے، اس کے اندر آپ کے پاس تقریباً 8 گروپس ہوتے ہیں اور ان 8 گروپس میں کچھ کلر اسکیمس دی گئی ہیں. لیکن ان کلر اسکیمس کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ اگر ریڈ میں ہے تو یہ آپ بالکل آپٹ نہ کریں. اگر آپ ان سبجیکٹس میں اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں، جیسے فزکس میں کئی مرتبہ بہت اچھے ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس اور بڑے اچھے مارکس ان کو مل جاتے ہیں، تو آپ فزکس بھی لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ وہ سبجیکٹ اسکیم ہے جو کہ آپ کے سامنے موجود ہے اور آپ ان میں سے کسی کو بھی آپٹ کر سکتے ہیں. جہاں تک ہم سی ایس ایس کی بات کرتے ہیں تو سی ایس ایس کے لیے آپ کے پاس یہ آلموسٹ تقریباً 7 گروپس ہیں، جس میں سے آپ نے ہر کیٹیگری میں سے ایک ایک سبجیکٹ جو ہے اس کو سلیکٹ کرنا ہوتا ہے. 200 مارکس کا سبجیکٹ اگر آپ ایک گروپ سے چوز کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ اسی گروپ سے اور کوئی سبجیکٹ سلیکٹ نہیں کر سکتے. 2019 میں ایک ڈیٹا شو ہوا تھا اور اس ڈیٹا کے مطابق تھوڑا سا یہ ایک انالیسز ہے جو آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر موجود ہے، جس میں جو ریڈ کلر سے دکھائے گئے ہیں سبجیکٹس، یہ وہ سبجیکٹس ہیں جس میں اسٹوڈنٹس نے اپیئر تو ہوئے لیکن ان کو اتنے اچھے اسکور نہیں مل سکے. لیکن بات وہی آ جاتی ہے جیسے اکنامک یا کمپیوٹر سائنسز میں بہت سے لوگوں نے بہت اچھا اسکور بھی کیا ہوا ہے اور وہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پوزیشنس پہ بھی گئے ہوئے ہیں. تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ اسکور نہیں کریں گے، یہ اسکور کر سکتے ہیں اگر آپ کا انٹرسٹ اور آپ کا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ان سبجیکٹس کے اندر موجود ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر آپ تھوڑے سے سبجیکٹس دیکھیں جو کہ گرین کلر میں پریزنٹ ہوئے ہیں، یہ وہ سبجیکٹ ہیں جو موسٹلی آپٹیڈ ہیں، زیادہ تر آپٹیڈ ہیں، اور ان میں پاسنگ مارکس یعنی پاس کرنے کے جو کرائٹیریا یا پاسنگ پرسنٹیج ہے وہ سب سے زیادہ ہے. جیسے کہ انٹرنیشنل لا کی اگر ہم بات کریں، جنڈر اسٹڈیز ہے یا انوائرمنٹل سائنسز ہے، پولیٹیکل سائنس، انٹرنیشنل ریلیشنز، یہ وہ سبجیکٹس ہیں، پبلک ایڈمنسٹریشن، یہ وہ سبجیکٹس ہیں جس میں بہت سے اسٹوڈنٹس اپیئر ہوئے اور انہوں نے اچھا اسکور بھی کیا. تو جو گرینز ہیں دے آر آلویز آر دا سبجیکٹس ٹو گو فار. ساتھ ہی ساتھ اگر اورنج یا یلو کلر کے جو سبجیکٹس آپ دیکھ رہے ہیں دے آر آلسو ایزی ٹو لرن. اگر آپ کا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ نہیں بھی ہے تو بھی آپ ان کو لرن کر سکتے ہیں، آپ اس کو بہت ایزیلی گو تھرو کر سکتے ہیں. فزکس کو چھوڑ کے ظاہر ہے فزکس سے وہی اسٹوڈنٹس لیں گے جن کا بیک گراؤنڈ ہوگا. تو آپشنل سبجیکٹس کے حوالے سے ہماری جو سلیکشن ہے وہ اسی کرائٹیریا کو اگر فالو کرے گی تو یقینی طور پر اچھے مارکس بھی گین کریں گے. ایک بات آپ نے ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنی ہے، کوئی سبجیکٹ مشکل نہیں ہے اور کوئی سبجیکٹ آسان نہیں ہے. یہ آپ کی تیاری پر منحصر ہے کہ آپ نے کس طرح تیاری کی ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو اورینٹیشن سیشن سے کچھ ہیلپ ضرور ملی ہوگی. اگر آپ کے کوئی سوال ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن کے اندر لکھ سکتے ہیں، ہم اس کے اوپر مزید کوئی ویڈیو بنا کر اور آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے. بہت شکریہ.